السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 84، سورہ بقرہ حصہ نمبر 84، آیت نمبر 58 اور 59، آیت نمبر 58 اور 59۔ مفسرین کے اقوال، رکوع نمبر 6۔ ناظرین سامعین، پچھلے حصہ نمبر 83 میں ہم نے بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہوئی، جو احسانات ہوئے، جو انعامات ہوئے، اس کے تعلق سے مختصر میں پڑھا، اور دھیرے دھیرے بنی اسرائیل کے تعلق سے جو ہمارا سفر ہے، بنی اسرائیل کے تعلق سے جو ہم جاننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو پیغامات قرآن میں دیے ہیں ان کے تعلق سے ہمارا سفر آگے بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج رکوع نمبر 6 کا بھی اختتام ہو جائے گا اسی حصے میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ساتھ ہی ہم نے بنی اسرائیل کے انعامات تو دیکھے، لیکن ساتھ ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت قدمی بھی دیکھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحاباؤں کی فضیلت بھی دیکھی، اور ان کی اولو العزمی کے بھی تعلق سے دیکھا کہ کس طرح اپنے ایمان پر جمے رہے مصیبتوں میں بھی۔ تو اس سے ہمیں بنی اسرائیل کی گئی خطاؤں سے سنبھلنے کا بھی پیغام مل رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ صحاباؤں کی طرح ثابت قدم رہ کر اپنے کام پر جمنے کا، اپنے مقصد پر جمنے کا بھی پیغام مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم اپنے حصہ نمبر 84 کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنے موضوع کے تعلق سے جو آیت ہے اس کو پہلے پڑھیں گے، پھر اس کے تعلق سے جو مفسرین کے اقوال ہے ان کو پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے حطتن کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور بھلے لوگوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا۔ ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ ناظرین، پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ اپنے اصلی وطن ملک شام کو عمالقہ قوم سے حاصل کرو، اور وہ اس کے تعلق سے اپنے علاقے مصر کو چھوڑ کر شام کی سرحدوں کے قریب پہنچی، لیکن جب عمالقہ کے زور بازو، قوت بازو کا اندازہ ہوا، ان کی طاقت کا اندازہ ہوا، تو قدم پیچھے لے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ 40 سال تک انہیں اسی میدان میں بھٹکاتا رہا، پر اس میں نئی نسل وجود میں آئی اور پرانی نسل اللہ کے پاس چلی گئی۔ نئی نسل نے پھر جہاد کیا اور کامیاب ہوئے۔ پھر آگے یہ معاملہ ہوا، جو سب سے پہلا شہر فتح ہوا وہ اریحا تھا۔ تو جب شہر فتح ہوا، ایک شہر جب فتح ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وقت کے نبی نے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، لیکن کس طرح داخل ہو اس کے تعلق سے ہم پڑھیں گے۔ جب بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے آئے اور انہیں اس ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا جو ان کی موروثی زمین تھی، یعنی کہ ملک شام، تو ان سے کہا گیا کہ یہاں جو عمالق ہے ان سے جہاد کرو، تو ان لوگوں نے نامردی دکھائی، جس کی سزا میں انہیں وادی تیہا میں ڈال دیا گیا، وادی تیہ میں ڈال دیا گیا، جس کا ذکر آگے سورہ مائدہ میں آئے گا تفصیل کے ساتھ۔ جو شہر فتح ہوا اس کے بعد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اریحا جو سب سے پہلا شہر فتح ہوا تھا، جسے یریکو بھی کہتے ہیں، تو جو شہر فتح ہوا اس کے بعد کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو اس بستی میں فاتحانہ داخل کہا جا رہا ہے کہ داخل ہو جاؤ، اور جو کچھ نعمتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ، کھاؤ پیو، لیکن
داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے۔ کہا جا رہا ہے کہ بستی میں داخل ہو جاؤ اور جو بستی میں جو کچھ نعمتیں ان سے فائدہ اٹھاؤ، کھاؤ پیو، لیکن داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے، مراد جھک کر، اور حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، سجدے جھک کر داخل ہونا اور حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور محسنین کو اور بھی زیادہ دیں گے، یعنی اور انعام و اکرام کریں گے۔ لیکن ان بنی اسرائیل میں جو ظالم تھے، جو بد کردار تھے، انہوں نے حتتن کو ہنتتن سے بدل دیا۔ لیکن ان بنی اسرائیل میں جو ظالم تھے، جو بد کردار تھے، انہوں نے حتتن کو ہنتتن سے بدل دیا کہ اس کے معنی بدل گئے، کہ اس کے معنی بدل دیے کہ حتتن کے معنی تھے کہ اللہ ہمیں بخش دے، ایک طرح کا استغفار ہو گیا، اللہ ہم تجھ سے بخشش چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو حتتن کو بدل دیا ہنتتن، جس کے معنی ہوئے گیہوں چاہیے، گیہوں چاہیے، گیہوں چاہیے، یہ معنی ہوئے۔ تو قرآن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قرآن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اس پاک زمین میں جاؤ جو تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اس شہر میں سجدہ کرتے ہوئے حتتن کہتے ہوئے جاؤ، جس کے معنی بخشش کے ہے، تو حتتن بخشش مانگتے ہوئے جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ پر بنی اسرائیل بجائے سجدے کے اپنے رانوں پر کھسکنا شروع کیا اور حتتن کی بجائے ہنتتن کہتے ہوئے شہر میں داخل ہوئی۔ یریکو میں جنہوں نے حتتن کو ہنتتن کہا، ان سب پر اللہ کا عذاب آیا اور سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا بسبب اس نافرمانی کے جو انہوں نے کی۔ تو یریکو میں جنہوں نے حتتن کو ہنتتن کہا، ان سب پر اللہ کا عذاب آیا اور سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا بسبب اس نافرمانی کے جو انہوں نے کی۔ بنی اسرائیل کو جس قول و فعل کا حکم دیا گیا تھا، اس کو انہوں نے بدل ڈالا، مذاق اڑایا، جو صریح مخالفت تھی، صاف مخالفت تھی، دشمنی تھی، معاندنت تھی، یعنی کہ دشمنی تھی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، جس کے تعلق سے اللہ نے کہا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا، جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 59 میں ذکر کیا۔ تو بنی اسرائیل یریکو میں جن بنی اسرائیل نے حتتن کو ہنتتن کہا، ان سب پر اللہ کا عذاب آیا اور سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا بسبب اس نافرمانی کے جو انہوں نے کی۔ بنی اسرائیل کو جس قول و فعل کا حکم دیا گیا تھا، اس کو انہوں نے بدل ڈالا، مذاق اڑایا، جو صریح مخالفت تھی، معاندنت تھی، دشمنی تھی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ تو رجز سے مراد عذاب ہے، کوئی کہتا ہے غضب ہے، کوئی کہتا ہے طاعون ہے، تو طاعون بھی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی ہوتا ہے ایک طرح کا۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ طاعون رجز ہے، یہ عذاب تم سے اگلے لوگوں پر اتارا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ طاعون رجز ہے، یہ عذاب تم سے اگلے لوگوں پر اتارا گیا ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دکھ اور بیماری رجز ہے، تم سے پہلے لوگ انہی سے عذاب دیے گئے تھے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دکھ بیماری رجز ہے، تم سے پہلے لوگ انہی سے عذاب دیے گئے تھے۔ حتتن کے معنی ہے اے میرے اللہ میرے گناہوں کو جھاڑ دے، یعنی مغفرت کے ایک معنی آتا ہے کہ جھاڑ دینا، تو گناہوں کو جھاڑ دیتا اللہ۔ استغفر اللہ کے معنی میں آتا ہے حتتن،
لیکن انہوں نے بدل کے کیا کیا ہنتتن، اور ہنتتن کے معنی کیا ہے گیہوں چاہیے، گیہوں چاہیے۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ وبا آئی اور جنہوں نے یہ بری حرکت کی کہ بجائے سجدے کے اپنے رانوں پر کھسکنا شروع کیا اور ہتتن کی بجائے ہنتتن کہتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے تو وہ سب ہلاک ہو گئے بسبب اس نافرمانی کے جو انہوں نے کی۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کافی جب بھی ہمارا بنی اسرائیل کا ذکر ہوتا ہے تو ایک حدیث ہماری آتی رہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور بضرور وہ حرکتیں کرو گے جو پچھلی امتوں نے کی، بنی اسرائیل کے سے مشابہ تم حرکتیں کرو گے۔ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے، اگر انہوں نے اپنی ماں، ان میں کوئی بدبخت ایسا پیدا ہوا جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا تو تم بھی کرو گے۔ تو بنی اسرائیل کی حرکت کہ ہتتن کہ اللہ ہمارے گناہ کو بخش دے، تو انہوں نے ہنتتن کر دیا کہ گیہوں چاہیے، گیہوں چاہیے، اس طرح مذاق اڑایا جو صریح مخالفت معاندنت تھی۔ ایک مفسرین کا قول ہے کہ اس طرح کرنا تو صاف صاف مخالفت ہے اور معاندنت کہ میں اس کو نہیں مانتا، دشمنی کا۔ تو اس سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعلق کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا اس کے مشابہ کوئی عمل کرتی ہے؟ تو دیکھا جائے تو ہاں ایسا کچھ نظر آتا ہے کہ ہمارے ادھر رمضان المبارک میں تراویح پڑھی جاتی ہے تو حکم ہوتا ہے کہ نماز میں جب بھی قرآن پڑھے تو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، آرام سے ٹھہر کر قرآن پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو، تلاوت اور ترتیل، جس کے تعلق سے ہم نے آیت نمبر 23 اور 24 میں قرآن مجید کے حقوق کے تعلق سے تفصیل سے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کے کموں پر بیش 5 حقوق ہے، اس میں چوتھا حق ہے، تیسرا حق ہے تلاوت و ترتیل۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر کر آرام سے اطمینان سے پڑھو۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم تراویح میں ایک دم تیزی سے قرآن پڑھتے ہیں تو یہ ہو گیا ہتتن ہنتتن جیسے معاملہ ہو گیا، ہتتن ہنتتن جیسا معاملہ ہوا۔ کیا ہے؟ کوئی جائے اب یہ ختم کرنے کے چکر میں، دن میں ایک پارہ ختم کرنے کے چکر میں، سوا پارہ ختم کرنے کے چکر میں تیز سپیڈ بڑھا دیتے۔ بعض جگہ تو 6 دن کی تراویح ہوتی ہے، اس میں تو اللہ اکبر کیا اتنی زبردست تیزی کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کا مذاق اڑانا ہے، قرآن کا مذاق اڑانا ہے۔ صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ذمہ داری ہے آپ پر بھی اور مجھ پر بھی، جو غلط ہے سو غلط ہے۔ تو اس سے باز آئے، تراویح میں قرآن پڑھے، آہستہ آہستہ پڑھے، تیزی سے پورا قرآن ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوشش کریں کہ جتنا سمجھ میں آئے اتنا اچھا ہے۔ تو قرآن کو سمجھے، یہ بھی قرآن مجید کے حقوق میں سے ہے کہ اسے سمجھا جائے جیسا کہ اس کو سمجھنے کا حق ہے۔ تو اس طرح خیانت ہم سے ہو جاتی ہے، گناہ ہم سے ہو جاتا ہے، وبال ہم سے ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ہم پر آج جو اللہ کے عذابات آ رہے ہیں یہ بھی اس کا ایک سبب ہوتا ہے۔ تو آگے ہم بڑھتے ہیں کہ ہم نے ایک تو مشابہت دیکھ لی۔ اب بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا تھا، جب وہ علاقہ فتح ہوا تو بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا تھا کہ جابر و ظالم فاتحوں کی طرح اکڑتے ہوئے شہر میں داخل نہ ہونا۔ بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا تھا کہ جابر و ظالم فاتحوں کی طرح اکڑتے ہوئے شہر میں داخل نہ ہو، بلکہ خدا ترسوں کی طرح منکسرانہ شان یعنی کہ غریب مزاج مسکین طبع سے داخل ہو۔ لیکن بنی اسرائیل تو مستی کرتے ہوئے اندر آئے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ تلقین فرمائی تھی کہ جب سونے کے لیے بستر پہ جائے تو یہ دعا پڑھے، آمنت بکتابک الذی انزلت و نبیک الذی ارسلت۔ تو اس شخص نے نبی کی جگہ رسولی کا پڑھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ہدایت فرمائے کہ لفظ نبی کا پڑھا کرے، جس سے معلوم ہوا کہ لفظی تبدیلی بھی جائز نہیں، ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے میرا کوئی کلام سنا پھر امت کو اسی طرح پہنچا دیا جس طرح سنا تھا۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ جن الفاظ سے سنا تھا انہی لفظوں سے پہنچانا مراد ہے۔
لیکن اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو آگے میں پڑھیں گے، اب ہم پڑھیں گے کہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے میرا کوئی کلام سنا پھر امت کو اسی طرح پہنچا دیا جس طرح سنا تھا۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ جن الفاظ سے سنا تھا انہی لفظوں سے پہنچانا مراد ہے۔ حدیث میں روایت بالمعنی بھی جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ روایت کرنے والا عربی زبان کا ماہر اور مواقع خطاب اور جس ماحول میں حدیث وارد ہوئی اس سے پوری طرح واقف ہو تاکہ اس کی غلطی سے معنی میں فرق نہ آ جائے۔ یہ راویوں کے تعلق سے۔ تو یہاں ہماری بات چل رہی تھی کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا تھا کہ اب فتح تو مل گئی، شہر فتح ہو گیا، لیکن شہر میں جب داخل ہو تو ظالم جابر و ظالم فاتحوں کی طرح کرتے ہوئے شہر میں داخل نہ ہو، بلکہ خدا ترسوں کی طرح غریب مزاج مسکین تباہ کی طرح داخل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی میں تم کو فتح دوں تو شکر کا جذبہ ہونا چاہیے، جب بھی میں تم کو فتح دوں تو شکر کا جذبہ ہونا چاہیے اور شکرانے کے طور پر سر نیچے ہونا چاہیے، اکڑ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو فتح ملی ہے اس میں ہمارا کمال نہیں، اللہ کا کمال ہے، ہم محتاج بن کے مخلص بن کر آگے بڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب بھی میں تمہیں فتح دوں شکر کا جذبہ ہونا چاہیے، شکرانے کے طور پر سر نیچے ہونا چاہیے، اکڑ نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر بھی کسی گروہ کو جیت حاصل ہوتی ہے تو نعرے بازی لگانا چڑھانا وغیرہ چلتا رہتا ہے، لیکن اسلامی انداز یہ ہے کہ عاجزی کا مظاہرہ کرے اور زبان پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلبی ہونا چاہیے۔ تو جو بھی کمی بیشی ہوتی ہے اسے اللہ کے موقع پر فرمان الہی سورہ اذا جاء نصر اللہ فرمان الہی ہے نازل ہوئی تھی، جسے سورہ نصر بھی کہتے ہیں، اور اس میں بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو اور لوگ دین الہی میں فوج در فوج آنے لگے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے رب کی حمد اور تسبیح بیان کرو اور اپنے رب سے استغفار کرو، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس صورت میں جہاں ذکر و استغفار کا ذکر ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کی خبر تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس صورت کا یہ بھی مطلب بیان کیا تھا کہ جب مکہ فتح ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے تو انتہائی تواضع اور مسکینی کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے، یہاں تک کہ سر جھکائے ہوئے اونٹنی کے پالان سے سر لگ گیا تھا۔ شہر میں جا کر غسل کر کے ضحیٰ کے وقت 8 رکعت نماز ادا کی، جو ضحیٰ کی نماز بھی تھی اور فتح کے شکریہ کی بھی۔ دونوں طرح کے قول محدثین رحمۃ اللہ علیہ واجمعین کے ہے۔ نقطہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، اس لیے دوبارہ پڑھیں گے۔ فتح مکہ کے موقع پر فرمان الہی سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی، جسے ہم سورہ نصر کہتے ہیں، سورہ نصر بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں بھی یہی حکم دیا گیا تھا جب اللہ کی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو اور لوگ دین الہی میں فوج در فوج آنے لگے تو اے نبی تم اپنے رب کی حمد اور تسبیح بیان کرو، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس صورت میں جہاں ذکر و استغفار کا ذکر ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کی خبر تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس صورت کا یہ بھی مطلب بیان کیا تھا کہ جب مکہ فتح ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے تو انتہائی تواضع اور مسکینی کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے، یہاں تک کہ سر جھکائے اونٹنی کے پالان سے سر لگ گیا تھا۔ شہر میں جا کر غسل کر کے ضحیٰ کے وقت 8 رکعت نماز ادا کی، جو ضحیٰ کی نماز بھی تھی، اور فتح کا شکریہ کی بھی۔ دونوں طرح کے قول محدثین رحمۃ اللہ علیہ کے ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت اونٹ پر سوار ہو کر اپنی گردن اونٹ کی گردن سے لگا کر چھپائے ہوئے تھے تاکہ کفار مکہ کی آنکھوں سے آنکھ نہ مل جائے اور ان لوگوں کو شرمندگی کا احساس نہ ہو جائے کہ یہ آدمی فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہا ہے جسے ہم نے 13 سال ستا کر یہاں سے نکال دیا تھا، وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کے جانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لحاظ کر کے اپنا سر چھپا رہے ہیں، یہ عاجزی کی علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں عاجزی کے ساتھ اس لیے داخل ہوئے تاکہ مکہ والوں کی آنکھوں سے آنکھ نہ ملے، جس سے انہیں شرمندگی ہو کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال تک ستایا تھا، مارا تھا، پیٹا تھا۔ فتح مکہ کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو اپنی گردن مبارک کو اونٹنی کے پالان سے لگا دیا تھا، پھر آ کر غسل کیا اور ضحیٰ کے وقت 8 رکعت نماز ادا کی۔ ضحیٰ کی نماز جسے چاشت کی نماز کہتے ہیں اکثر اپنی زبان میں، اسے ضحیٰ کی نماز کہتے ہیں عربی میں۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک ایران فتح کیا اور کسرا کے شاہی محلات میں پہنچے تو اسی سنت کے مطابق 8 رکعت پڑھی۔ سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کے لیے ایک رکوع تو نبی اکرم کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے اور ان پر ایمان لانے کے زور دعوت پر ہے، بقیہ 9 رکوع بنی اسرائیل کے قرارداد جرم کے بارے میں ہے، یعنی کہ 10 رکوع چل رہا ہے جس میں 5واں رکوع یعنی کہ پہلا 5واں رکوع ہے، 5ویں رکوع سے شروع ہوتی ہے بات، پھر آگے 9 رکوع ہے۔ تو پہلا رکوع کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے اور ان پر ایمان لانے کی زوردار دعوت ہے، بقیہ 9 میں ان کے قرارداد جرم ہے۔ قرآن میں بنی اسرائیل کے حالات اور ان کا انجام مسلمانوں کے لیے تنبیہ ہے، جو ہم اکثر کہہ رہے ہیں کہ ان کے حالات اور ان کے انجام ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ ایسے کام نہ کرے جو بنی اسرائیل لکھے تھے، ورنہ ہمارا بھی انجام ویسا ہوگا، جو ہم آگے بھی ہمارا موضوع ہے، اس سے پہلے بھی تھا اور ابھی بھی ہے۔ تو قرآن میں بنی اسرائیل کے حالات، ان کا انجام مسلمانوں کے لیے تنبیہ ہے کہ کوئی قیادت کرنے والی امت جب بگڑتی ہے تو ان میں یہ خرابیاں ہوتی ہے تو بگڑتی ہے، جیسے ابھی ہم نے ہنتتن اور تراویح کے تعلق سے پڑھا، اور اس سے پہلے ہم نے تعویذ گھنٹوں اور وسیلے کے تعلق سے پڑھا۔ عجیب باتیں ہوتی ہے، تو ان کے تعلق سے ایک ایک غلطی بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے، گناہ بتا رہا ہے، جس سے ہمیں باز آنا ہے، کیونکہ ہمیں دنیا کی قیادت کرنی ہے، دنیا کی امامت کرنی ہے، رہنمائی کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل جیسے ایک جوتی دوسرے جوتی کے مشابہ ہوتی ہے۔ یہ حدیث ہم اکثر پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ موضوع سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا، تم لازماً اپنے پہلوں کی پیروی کرو گے، اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تو تم بھی گھسو گے، اگر ان میں کا کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا تو تم میں سے بھی کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا۔ تو یہ جو معاملہ چل رہا تھا بنی اسرائیل کا، فتنے فساد کا، وقت کے نبی کی وہ بات نہیں مانتے تھے، کئی نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، جو نبی حق لے کر اٹھا انہیں قتل کیا ہے، کہ نبی کی بات ان کو رسالت ان کو پسند نہیں تھی، بیچ میں رسالت ان کے آڑے آ جاتی تھی تو انہیں قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو ایسا ہی کچھ معاملہ مغل بادشاہ اکبر کے زمانے میں ہوا تھا کہ ایک فتنہ آیا تھا کہ صرف خدا کو مان لینا، آخرت کو مان لینا اور نیک اعمال کر لینا کافی ہے، کسی رسول کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ یہ اکبر کے زمانے میں فتنہ آیا تھا۔ صوفی سمجھے جانے والوں میں بھی یہ فتنہ بڑے پیمانے پر آیا کہ مسجد مندر ہکڑو نور، یہ نعرہ لگا تھا
کہ مسجد مندر ہکڑو نور، صوفی سمجھے جانے والوں میں یہ فتنہ بڑے پیمانے پر آتا ہے کہ مسجد مندر ایک ہی نور سے نکلے، مسجد مندر ایک ہی نور ہے۔ بہت سی اکبر کے دور میں بہترین سے بہترین باتیں آئیں گی، مفسرین کے اقوال آئیں گے، جس سے سارا فرق جو ہے شریعتوں کا ہے، فیض اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادتوں کی ظاہری ہمیں شکل کا بنی ہے اسرائیل جیسی سرکردگی کرنے سے حفاظت فرمائے، بنی اسرائیل جیسا ہمارا برا انجام نہ ہو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب فرمائے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امامت کے منصب پر بہترین طور سے جمع دے اور پوری دنیا کی رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخل فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔